أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کے ساتھ آداب تلاوت کے بارے میں کچھ ضروری معلومات شیئر کروں گا۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول اپنی اپنی قوم کے رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی جن میں ہدایت اور رہنمائی کی باتیں کی ہیں۔ ان کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید آخری کتاب ہونے کی وجہ سے ہر لحاظ سے مکمل ضابط حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں عبادات سے لے کر روزمرہ زندگی گزارنے کے طریقوں تک ہر طرح کی ہدایات موجود ہے۔ اس کتاب کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں، اس کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت بہترین بنائیں۔ قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے چند آداب ہیں۔ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس کو عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو لباس بھی صاف ستھرا پہن لے اور خوشبو لگائیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ نمبر 3، تلاوت قبل رکوع ہو کر اور بیٹھ کر کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کو اونچی جگہ یا رحل وغیرہ پر رکھ کر تلاوت کی جائے۔ نمبر 4، تلاوت درست تلفظ کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت نماز کی طرح خشوع و خضوع سے کرنی چاہیے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی خوش الحانی سے پڑھتا ہو۔ نمبر 7، تلاوت کرنے والے کے پاس اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہو یا زیادہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوں تو آہستہ آہستہ آواز میں تلاوت کرے۔ نمبر 8، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو متوجہ ہو کر غور سے سننی چاہیے۔ نمبر 9، قرآن مجید کو پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نے
بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا ادب و احترام کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اسے دوسروں کو سکھانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے ایک عاجزانہ گزارش ہے، اگر آپ ہمارے وظائف چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کے بارے میں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔